وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ حاضر جلسہ، آج کے اس پررونق اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس پر ہزاروں علماء، فضلاء، بلغاء اور ادباء نے تباہ آزمائی کی ہے، لیکن کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ خود رب کائنات نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کے ذکر کا کیا کہنا، جس کے اوصاف و کمالات کو، جس کے سیرت و صورت کو، جس کے اخلاق و عادات کو تورات نے بیان کیا، انجیل نے بیان کیا، زبور نے بیان کیا، آسمانی صحیفوں نے بیان کیا، لوح محفوظ نے بیان کیا، قرآن کریم نے بیان کیا، انسان کی ناپاک زبان اس کی سیرت کو کیا بیان کر سکتی ہے؟ 1450 سال پہلے عرب کی ظلمت کدہ بت کدہ ماحول میں ہدایت کا سورج طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اس کی روشنی پھیل گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے محبوب جیسا حسن کا پیکر کسی نگاہ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ اس طرح پیدا ہوئے گویا کہ آپ اپنی منشا کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں محمد لکھا نہ ہو، چپے چپے پر نام محمد لکھا دیکھا، عرش پر محمد کا نام، فرش پر محمد کا نام، لوح محفوظ پر محمد کا نام، فرشتوں کے جبینوں پر محمد کا نام، بادلوں پر محمد کا نام، آسمان کے تاروں پر محمد کا نام، پہاڑ کے چٹانوں پر محمد کا نام، جدھر جدھر نگاہیں ڈولائے محمد کا جلوہ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نظام فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ تو آئیے ہم اپنے آقا کو قرآن کے پاروں میں تلاش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کا نام کیا تھا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کے معاملات کیسے تھے، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کی پیدائش کہاں ہوئی، قرآن کہتا ہے ولتنذر ام القری۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کا بچپنا کیسا تھا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کے گفتار کیسے تھے، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کا سینہ کیسا تھا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کا گلا کیسا تھا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجی۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا میرے نبی کا لباس کیسا تھا، قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر۔ سامعین اکرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مختصر سیرت قرآن کریم کے باروں میں۔ حضرات، اگر سمندروں کو سیاہی، درختوں کو قلم اور پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے اور اول انسان سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے سبھی انسان مل کر آقائے مرنے کی تعریف و سیرت بیان کرے، تب بھی یہ تمام چیزیں ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا خود خدا جس کی تعریف بیان کرے، فرشتے جس پر درود و سلام کی پھول نچھاور کرے، ہم جیسے عقیل انسان ایسی ذات مقدس کی کیا تعریف و سیرت بیان کر سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتی ہوں۔ یا صاحب الجمالی و سید البشر، یا صاحب الجمالی و سید البشر من وجهك المنير قد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ
کوثر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ.